بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بہت ہی نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ قصیدہ غوثیہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قصیدہ غوثیہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پنسورا، آپ کو یہ ہر پنسورے میں ملے گا۔ اگر آپ نہیں خریدنا چاہتے، آپ کے گھر میں کوئی پنسورا نہیں ہے تاج کمپنی کا، یا جو ہے آپ کے پاس اور بھی مختلف کمپنیوں کے پنسورے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہیں تو یہ جو مدنی چینل ہے، اس کا جو مدنی چینل کا جو وہ ہے آپ کا مدنی پنسورا، ٹھیک ہے، مدنی پنسورا جو مکتبہ غوثیہ سے ملتا ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، نہیں تو آپ گوگل سے نکال لیجئے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ان کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ وہاں سے لے لیجئے۔ بہرحال تو آپ کو ہر پنسورے میں تقریباً آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، تو قصیدہ غوثیہ کے نام سے آپ نکال لیں، نیٹ سے نکال لیں، یا یہ کہ پنسورے میں آپ دیکھ لیں۔ آپ دیکھیے کہ میں آپ کو یہاں سے دکھانا چاہتی ہوں، اور یہ کہ یہ تو ہمارے پاس یہ پنسورا موجود ہے، بریلویوں کے مکتب سے کہیں سے بھی نکال لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے یہاں پر پنسورے میں کیا کیا لکھا ہے، یہ سب آپ کو یہاں مل جائے گا۔ بہت سارے اشعار ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو یہ لکھ کر ترجمہ سنانے کے بجائے میں نیٹ سے میں نے بھی ترجمہ نکال لیا ہے، آپ بھی وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ اس اتفاق سے میرے پاس اس وقت جو ہے ترجمے والا پنسورا ہے نہیں، اگر ہوتا تو ہم آپ کو وہاں سے دکھا دیتے، لیکن میرے پاس تھے کئی پنسورے، ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو مل جائے گا، ترجمے والا بھی پنسورے مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں سے یہ لے کر آپ اس کو پڑھیے گا، ذرا دیکھیے گا کہ اس میں کیا کیا شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور لوگوں کو بتانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو اندھیروں میں رہیں گے، اور پھر اندھیروں میں کیا ہوگا، پھر اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے کسی کھائی میں گر جائیں گے، اور پھر ایسے گر جائیں گے کہ پھر اٹھنے کی پھر جو ہے کیا کہتے ہیں سکت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں، اور ایسے لوگوں سے بھی اپنا بچاؤ کر سکیں۔ یہ ہم نے آپ کو ترجمے والا نکالا ہے، قصیدہ غوثیہ مع اردو ترجمہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہے، بتا رہے ہیں پیشکش و ترتیب کیا ہے۔ ابواب المیزاب، اویس قادری رضوی۔ آپ عربی عبارت بھی دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی شک اور تردد نہ رہے کہ ہاں بتانے والے نے کوئی اپنی طرف سے بات کر کے بتا دی۔ سقانی الحب ساتل وصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ دیکھیے، سقانی الحب، محبت نے مجھے کیا پلایا، وصال، وصل کے پیالے پلائے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں عشق کا بھی ترجمہ کر دیا، سقانی پلایا، مجھے پلایا گیا، کیا، کس نے پلایا، محبت نے۔ ٹھیک ہے، عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے، پس میں نے اپنی شراب معرفت سے کہا میری طرف آ۔ میں نے یہ شراب، یہ ہے نا، خمر کس کو کہتے ہیں عربی میں، شراب کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ میری طرف آ، یہ نحو کا مطلب کہتے ہیں میری طرف آ۔ ٹھیک ہے، اچھا، سعت و مشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی۔ سعت جو ہے، یہ سعت کا لفظ ہے اصل میں مؤنث کا، سعت اور مشت، اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنے والا، سعی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، جو ہم سعی کرنے جب جاتے ہیں عمرے پہ تو وہاں سعی کرتے ہیں، تو یہ اسی سے ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرنا، اور دوڑنے کے معنی میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، چلنا، مشت چلنا، تو یہاں ترجمہ با محاورہ ہے، پیالوں میں بھری ہوئی وہ شراب میری طرف دوڑی۔ ٹھیک ہے، کؤوسن یہ جمع ہے، یعنی گلاسز اور پیالے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی بھرے ہوئے پیالے جو ہے وہ میری طرف، یعنی کوشش کر کے دوڑتے ہوئے خود ہی چلے آئے۔ ٹھیک ہے، کہاں آئے، میری طرف۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں پس میں یعنی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھنے والوں میں ہو گیا، یا یہ کہ اب فہم تو ویسے تو فہم سے ہی ہے، پس میں اپنے احباب کے درمیان نشہ شراب معرفت سے مست ہو گیا۔ تو یہاں فہم تو یہ معرفت کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فہم تو یہ معرفت یعنی پہچان گیا، میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، میرے اندر یہ فہم آ گئی۔ بے سکرتی، یہ نشے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سکر کہتے ہیں نشے کو۔ ٹھیک ہے،
اور موالی، تو یہ یعنی بامحاورہ ترجمہ ہوا ہے، یہ ولی سے ہے، یہ دوست احباب جو ہیں ان کے درمیان، بینہ درمیان، ٹھیک ہے، تو یہ درمیان ترجمہ یہاں پر ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ان باتوں کا کیا مقصد ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان میں بالکل یعنی اپنے دوستوں میں بالکل مست ہو گیا، یعنی اللہ کی پہچان ہو گئی۔ یہ کس کے اشعار ہیں یہ کچھ نہیں پتہ، لیکن یہ منسوب کس کی طرف کیے جاتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن انتہائی فضول اور بیہودہ، یا تو شرک پر مبنی ہیں، آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ آئیے تیسرے شعر کی طرف، تو وَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ، یہ وَقُلْتُ یہاں پر ہے، ویسے پنصورے میں ہے فَقُلْتُ، ٹھیک ہے، لمو بے حانی ہے، بے حانی نہیں ہے، اصل میں بے حالی ہے، بے حالی ہوں، وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِي، میں نے تمام اقطاب کو کہا، لسائری تمام اقطاب کو کہا کہ آپ بھی عزم کرو، آپ بھی کیا کرو، آپ بھی ارادہ کرو، عزم کرو اور میرے حال میں داخل ہو جاؤ، یعنی جو میرا حال ہے میرے حال کی طرح تم بھی اپنا حال بنا لو، کیونکہ آپ میرے رفقا ہو، ٹھیک ہے، آپ میرے رفقا ہو۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَهَمُّوا وَاشْرَبُوا، یہ تھوڑا سا پرنٹنگ میں مسٹیک ہے، وَهَمُّوا وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ بِجُنُودِي أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمَ بِالْوَافِي مَلَالِي، یہ ہمو سے یہ ہے ہمت کرنا، ارادہ کرنا، ہمم تو میں نے ارادہ کیا، جیسے ہمت کرو اور مستحکم ارادہ کرو اور جام معرفت پیو کہ تم میرے لشکری ہو، میرے جنود ہو، ٹھیک ہے، کس کے لشکری ہو؟ میرے لشکری ہو، جنود کہتے ہیں لشکر ہو، جنودی میرے لشکری ہو، ساقی قوم نے میرے لیے لبالب جام بھر رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے لیے لبالب جام بھر رکھا ہے۔ اچھا آگے چلیے، اب اس کا ترجمہ سنیے، میرے مست ہونے کے بعد تم نے میری بچی ہوئی شراب پی اور تم میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پا سکے، ٹھیک ہے، آپ اشعار دیکھ کے خود پڑھ لیجئے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے، اگرچہ آپ سب کا مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی، اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے، پھر بھی کیا ہے، میرا مقام آپ کے مقام سے بلند تر ہے اور ہمیشہ ما زال ہمیشہ بلند رہے گا، عالی۔ کبھی آپ نے کسی صحابی کے اشعار اس طرح سے آپ نے پڑھے یا سنے ہیں؟ کبھی سنے ہیں؟ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر صحابی کوئی بھی صحابی کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، کیا اس طرح کی بات کسی مومن کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے لیے اس طرح اعلان کرے؟ کس کے اشعار یہ ہو سکتے ہیں؟ آگے چلیے، میں بارگاہ قرب الہی میں یکتا اور یگانہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درجے سے دوسرے اعلیٰ درجے کی طرف پھیرتا ہے اور وہ مجھے کافی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک درجے سے دوسرے اعلیٰ درجے کی طرف پھیرتا ہے اور وہ مجھے کافی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا فی حضرت تقریبی وحدی، میں بارگاہ قرب الہی میں یکتا اور یگانہ ہوں۔ آپ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں یکتا ہوں، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، اور یگانہ ہوں، یعنی کوئی میرے مقابلے پہ ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں کہہ رہے ہیں۔ یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، اللہ تعالیٰ مجھے ایک درجے سے دوسرے اعلیٰ درجے کی طرف پھیرتا ہے اور وہ مجھے کافی ہے، وہ پھیرتا ہے مجھے اور وہ مجھے کافی ہے، ٹھیک ہے، ذوالجلالی۔ اب ذرا آپ اشعار پہ غور کیجئے گا اور پھر اس کے بعد تصور کیجئے گا، تھوڑی دیر غور و فکر کیجئے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ میں باز ہوں، ٹھیک ہے، انا البازیو، میں باز ہوں، جو پرندہ ہوتا ہے جو اڑتا ہے، جس کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تمام شیوخ پر غالب ہوں، یعنی ولیوں کے باز ہیں یہ، ٹھیک ہے، اللہ کے مقرب بندوں کے یہ باز ہیں۔ مردان خدا میں سے کون ہے جس کو میرے جیسا مرتبہ عطا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اگر انسان پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو اس کی بات کبھی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بات کو توجہ دی جائے، بلکہ اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دیوانہ ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر دیوانہ بن گیا ہے تو اس کو پھر دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کی باتوں کو اتنی بڑی اہمیت دینا
یہ کس کے اشعار ہیں مجھے نہیں پتہ، میں نہیں منسوب کر رہی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہوں گے، یہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جس کے اشعار ہیں وہ یقیناً گمراہ نہیں، گمراہ ترین انسان ہے جس کے یہ اشعار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اس کی ابھی پروموشن کر رہا ہے وہ لوگ بھی انہی کے ساتھی ہیں۔ بہرحال آپ دیکھ لیجئے، یہ اشعار آپ کے سامنے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو ان پہ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے کہ جس نے یہ بات بتائی اس کو، مصنف کو، شاعر کو، کہ میں بارگاہ قرب الہی میں یکتا اور یگانہ ہوں، تو اس کو کس نے بتائی یہ بات؟ اس کو کیسے پتہ چلا کہ وہ یکتا ہے اور یگانہ ہے؟ اس کو اتنا بڑا مقام حاصل ہو گیا، پتہ کیسے چلا اس کو؟ سب سے پہلے تو آپ اس کا یہ معلوم کریں کہ اس کو پتہ کیسے چلا، ٹھیک ہے؟ اس کا جو ہے اس کے لیے سورس آف نالج کیا تھی، کیسے اس کو یہ علم حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درجے سے دوسرے اعلیٰ درجے کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے پھیر دیا ہے، یا مجھے پھیرتا ہے، اور وہ مجھے کافی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافی تو ہے سب کے لیے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھیرتا رہتا ہے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف، یہ بات کس نے بتائی؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ کسی بھی ولی کو بھی اگر پتہ چلا تو کیسے پتہ چلا اس کو کہ میرا مقام اتنا بلند ہو گیا ہے، میں اتنا اونچا مقام میں حاصل کر چکا ہوں، میں اتنا اعلیٰ درجے کا مقام کا حامل ہوں؟ کیسے اس کو پتہ کیسے چلا؟ کیسے پتہ چلا کہ میں باز ہوں، تمام شیوخ پر میں غالب ہوں، جتنے شیخ ہیں، جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے اللہ کی بارگاہ میں بزرگ ہیں، ان سب پر میں غالب ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیسے اس کو پتہ چلا؟ بتائے تو صحیح، پتہ کیسے چلا؟ اس کے پاس یہ علم آیا کہاں سے؟ کہاں سے آیا اس کے پاس علم؟ تو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ کہنے والا کون ہے، اور ایسی باتیں اس نے کیوں کہی ہیں، کیوں کہی ہیں؟ بتائیے ذرا، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، یہ مقام غور ہے، مقام غور ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں تو غور کریں، احادیث مبارکہ پڑھیں تو غور کریں، اور اگر آپ کسی کے اشعار پڑھ رہے ہیں تو غور کریں آپ کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ دھوکے میں، کہیں آپ فریب میں کہیں اور مبتلا ہو گئے، کہیں آپ کو شیطان نے دھوکہ دے دیا ہو۔ آپ غور کریں، اس کو دیکھیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا ہے، پوچھیں لوگوں سے، تفتیش کریں، لوگوں بتاؤ مجھے یہ کیا ہے، کس نے کہی ہیں یہ باتیں، اور کیوں لکھی گئی تمام پنسوروں میں؟ آپ کہتے ہو نا کہ تحفظ ناموس رسالت، کہ ہم اس کے چوکیدار ہیں، تو پھر بنیے نا چوکیدار کہ کس نے یہ باتیں کی، کس نے یہ باتیں کہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وحی سے کون حصے دار بن گیا؟ اس پر کہاں سے وحی کا نزول ہوا، اس کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو ہماری پہلی قسط ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اور بھی باتیں کریں گے، اور بھی اشعار دکھائیں گے، بے شمار اشعار ہیں۔